السلام علیکم. زندگی کا سفر میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عروبہ. ویئرز، آج ہم دیکھیں گے ایک پاکستانی سنگر، صحافی اور بزنس مین ظفر اقبال نیو یارکر کی زندگی کا سفر. جس کو تھا سوچا میں نے وہی چہرہ ملا ہے. ساب عمر کا اتنا سا گوشوارا ہے، خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو، خدا وہ وقت نہ لائے. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی گپ شپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج نیو یارک میں میرے مہمان ہیں ظفر اقبال. میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ نیو یارکر آتا ہے. تو ہی از دا اونلی پاکستانی ود اے نک نیم نیو یارکر. ظفر اقبال نیو یارکر. آپ صحافی بھی ہیں، آپ فنکار بھی ہیں. میری تسلی کا باعث یہ ہے کہ یہ موسیقی کو انتہائی سنجیدگی سے لینا شروع کر چکے ہیں، اور باقاعدہ راگوں اور راگنیوں کی ٹریننگ لے کر مگن ہیں. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا. یہ سیریز ہے انٹرویوز کی، آپ جانتے ہیں. جی ہر ایج گروپ کے دوستوں سے پاکستانی ڈائسپورا میں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ آنے والے دنوں میں غیر ملکیوں کے لیے انسیف ہو جائے گا؟ ٹوٹلی. کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ٹھیک. اگر یہاں کا آئین مضبوط نہ ہونا تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کو فارغ کر دے کر نکلو، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ. جیسے مڈل ایسٹ میں ہوا تھا، کویت سے ہوا تھا، یہاں تو پھر رائٹس آپ کے پاس. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو عزت، جو رائٹس آپ کو یہاں پر ہیں پاکستان میں نہیں ہیں. یہاں پر ایک زمانہ تھا کہ آپ کال کریں کہ جی مجھے کوئی اکوپمنٹ چاہیے، مشینری چاہیے، وہ صرف ایڈریس لیتے تھے اور آپ کو ڈیلیور کر دیتے تھے. اب یہ کہ انہوں نے یہاں پر کیا ہوا کہ لوگوں نے رینٹس کیے اسٹور، جیسے ہی وہ وہاں پر آیا نیکسٹ ڈے میں وہ فلائٹ ہو گئی جناب، وہ چلے گئے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش. لاکھوں ڈالرز کی مشینری چلی گئی. پہلے یقین کیجئے یہاں پر، اب دیکھیں کہتے ہوئے تھوڑی سی ہمیں شرم آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی جو بڑے ایماندار تھے، لیکن ہمارے لوگوں میں جتنے ہم مذہبی بنتے ہیں اتنے ہم ہیں نہیں. بے ایمانی جو ہے نا، ہمارا یہاں پر ایک ایسا سلوگن ہے کہ ہم نے چھوڑنا ہی نہیں اس کو. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے، یہاں پر ڈے بائی ڈے جس طرح یہ مدرسے بنا رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ چیز اصولی طور پر غلط ہے. یہ آپ کا کنٹری نہیں ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں رہنے کے لیے. انہوں نے آپ کو رائٹس دی ہیں آئین کے حساب سے. اب یہاں پر اب دیکھنا مسجدیں بنانے کو ان کی ختم کر دی ہے کہ آپ مسجدیں اور نہیں بنا سکتے. اب دیکھیں یہاں پر بچہ اسکول میں آفتاب بھائی 10 گھنٹے گزارتا، 8 گھنٹے. پیرنٹس سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں. اچھا، جتنا ٹائم وہ جب فل انرجیٹک ہوتا ہے وہ اسکول میں گزارتا ہے، اسکول کو دیکھتا ہے، ایٹماسفیئر دیکھتا ہے، دوست دیکھتا ہے. آپ ان میں کیا کرتے ہیں؟ 2 بچوں کو حجاب دے دیا، 2 بچوں کو آپ نے عجیب سا ڈریس بنا کے دے دیا. لوگ اندر سے گالیاں دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. بھئی اگر آپ کو وہ ایک بڑی کسی نے بات کی تھی، جب یہ لوگ پاکستان میں تھے تو اس وقت امریکن اسکول دیکھتے تھے، اور جب امریکہ میں آ گئے ہیں تو اب یہ مذہبی ہو گئے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کس سن میں اور کن حالوں میں پاکستان میں سے 91 سے آیا تھا یہاں پر. 91 میں میں وزٹ ویزے پہ آیا تھا. تو وزٹ ویزے پہ آنے کے بعد اس وقت میں بہت ینگ تھا، تو عشق ہوا اور شادی ہو گئی. اچھا، واہ واہ. ٹھیک ہے جی. اور وہ عشق یہاں پہ آتے ہی ہوا یا یہ کوئی ریڈی میڈ تھا؟ تقریباً سال ایک لگ گیا. اچھا. 1-2 ملاقاتیں ہوئیں. اچھا اچھا. تو یعنی پہلے سے نہیں تھا؟ نہیں یہاں آنے کچھ سے نہیں، پہلے نہیں تھا. پہلی ملاقات ہوئی یہی ہوئی کہ ایک ملاقات بہانہ ہے. واہ واہ. تو پھر انہی کے ساتھ میں رہا. پھر ان کو کیا ہوا کہ ان کی 2000 میں ان کو کینسر ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اوہو. تو شادی ہو گئی تھی آپ کی؟ ہاں میں شادی کر لی تھی. اسی وقت میرے فادر ان لا ڈاکٹر تھے. انہوں نے کہا یہ آپ کی بلڈ رپورٹ دیں، آپ کا بینک اکاؤنٹس دیں، آپ کا یہ دیں. میں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس $500 بھی نہیں ہے. تو ڈاکٹر کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے شادی اسی سے کرنی ہے، جو مرضی کر لو. ٹھیک ہے نا. تو ایسے زندگی سٹارٹ ہوئی. پھر میری جب یہ ان کی کزن ہے جو میری ابھی وائف ہے،
ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا مگر انہوں نے میرے 2 بچوں کو اتنی اچھی تربیت دی ہے. بیٹی میری نیوکلیر کی مرحومہ وائف کی کزن ہے. اچھا اچھا. بیٹی میری نیوکلیر میڈیسن میں منہٹن سے کیا, بڑی اچھی جاب, 2 لائسنس ہیں ان کے پاس. بیٹے کو آپ نے بھی دیکھا ہے, وہ سیکورٹی میں جاب کرتا ہے. ہمارے لیے چائے بنائی اس نے آج ماشاءاللہ. یہ چھوٹی پیارا بچہ ہے, بہت پیارا بچہ. اچھا یہ بتائیے کہ صحافتی سفر کا آغاز کیسے کیا؟ ہاں, صحافت میں ایسا ہوا کہ یہاں پر جب پاکستان ٹی وی نہیں تھے پہلے, یہاں پر انڈین ٹی ویز تھے, آئی ٹی وی. ان کے ساتھ ان کی ٹی وی کمرشل کا میں نے کام سٹارٹ کیا, ٹی وی کمرشل بناتا تھا ان کے لیے. پھر اس کے بعد انڈس ٹی وی, اب پرائم ٹی وی آ گیا. تو پرائم ٹی وی کے لیے میں نے بہت کام کیا. اس میں شفیق صدیقی صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, ان کے ساتھ بہت کام کیا. پھر اس کے بعد ایئر وائی, جیو, پھر یہ سارے نیٹ ورک آ گئے, ان سب کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. پھر آپ نے وائنڈ اپ کیوں کر دیا یہ سارا کچھ؟ نہیں, میں وائنڈ اپ کوئی چیز نہیں کی. پھر اس میں یہ ہوا کہ میرے ساتھ ویڈنگ کا جو پروڈکشن کا بزنس تھا نا, وہ بہت زیادہ تھا, میں بہت بیزی تھا. اور میں نے ٹی وی کمرشل ایسا نہیں ہے کہ زی ٹی وی کے لیے بھی بنائی ہیں, سونی ٹی وی کے لیے بھی بنائی ہیں, ان کا بھی کافی کام کیا ہے. تو پھر پاکستانی ٹی وی جب یہ آئے ہیں تو ان کا تھوڑا سا, ایک بات کہہ دوں, جی 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 پلیز. انہوں نے جتنے بھی ٹی وی چینل یہاں پر آئے نا, انہوں نے صرف نان پروفیشنل لوگ دیکھے ہیں, جن کو نہ کیمرے کا پتہ ہے. میں نے یہاں ہی چیز سیکھی ہے سب چیزیں, پاکستان میں نہیں تھا. پاکستان میں تو میں جاب کر رہا تھا الیکٹریکل انجینئر کی. میں نے یہاں پر سیکھی ہر چیز, اور ہمیشہ اپڈیٹ رہتا ہوں. جتنے بھی ٹی وی چینلز یہاں پر آئے ہیں, میں نے سب کے ساتھ کام کیا ہے. ٹی وی ایجنسی بنائی ہے, ان کو ایڈز دی ہیں, ان کو کاروبار دیا ہے. لیکن یہاں پر آپ کو کبھی دیکھیں کہ جتنے لوگ ابھی بیٹھے ہیں جن کے پاس بھی چینل آئے ہیں, وہ کبھی نام نہیں لیتے, اور ہر چینل کے پیچھے میں ہوں. میں نے دیکھا آپ روح رواں ہر ایک کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ میں رہا ہوں. اور پھر میں سچی فراہم کر رہے ہیں. مجھے آپ نے کئی دفعہ آفر کیا کہ یہاں پہ جب بھی تمہیں ضرورت ہو مجھ سے ایکوپمنٹ لیا کرو. جی جی, کوئی ایسی بات نہیں, میں حاضر ہوں. تو یہ شارٹ کٹ ہے, اور یہ میں ان سب جو چینل جو مالکان ہیں پاکستان میں, ان کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی آدمی کو ہائر کرتے ہیں تو اس کی پہلے کیپیبلٹی دیکھیں کہ اس کو کتنا کام آتا ہے. مارکیٹنگ کا بندہ علیحدہ ہوتا ہے, اسٹوڈیو کا آدمی علیحدہ ہوتا ہے, ریکارڈنگ کا علیحدہ ہوتا ہے, ایڈیٹر علیحدہ ہوتا ہے. نہ ان کے پاس کوئی آفس ہے سر, نہ کوئی چیز ہے, صرف اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے, اس کے اوپر کما رہے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں ہے. یہ بتائیے کہ یہاں پر امریکہ میں قیام کے دوران, اب 30 سال کا قصہ ہے, 32 سال میں کوئی انتہائی ناقابل فراموش واقعہ کیا تھا جو کبھی نہیں بھولے گا؟ وہ میں بتا دیتا ہوں, وہ کبھی نہیں بھولتا مجھے. جب میں امریکہ میں آیا تو میرے دوست تھے بچپن کے, میں پہلے آیا تھا لاس اینجلس, انہوں نے کہا یار تم نیو یارک آ جاؤ. تو میں نیو یارک آ گیا. تو پہلے مہینے میں, اب ہمارے پاس تو جو پاکستان سے پیسے لے گئے تھے $1,500 وہی تھے, وہ ختم ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی آپ 15 تاریخ آپ کو پورے مہینے کا رینٹ دینا ہے. میں نے کہا مگر ہم تو 15 تاریخ کو آئے تھے, تو اگر رینٹ لینا ہے تو پھر 15 سے رینٹ لیں. پھر کہنے لگے, وہ اس وقت تو بیئر شراب وغیرہ بڑی چلتی تھی وہاں پر, تو ہم نہیں پیتے تھے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیسے بھی دیں. میں نے کہا وہ ہم پیتے ہی نہیں تو کس بات کے پیسے دیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ سخت سردی تھی, دسمبر کا مہینہ, انہوں نے ہم سامان کیا تھا, ایک چھوٹا سا بیگ تھا, انہوں نے اٹھا کے باہر رکھ کے لاک کر دیا, اور سردی میں باہر پڑا تھا. اس کے بعد ایک گھر تھا ادھر ہی 30 ایونیو پہ اسٹوریا میں, اس کے بعد لکھا تھا فار رینٹ. بس وہ قسمت کی بات تھی کہ وہ گریک تھا, تو میں پڑھ رہا تھا تو فار رینٹ, اس نے کہا رینٹ کرنا ہے. میں نے کہا ہاں. کہتا پیسے کتنے؟ میں کہا کوئی نہیں. تو پے کیسے کرو گے؟ میں کہا اگر ٹرسٹ کر سکتے ہو تو 2-3 مہینے دے دو, سب پے کر دوں گا. اب پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی, سر اس نے مجھے چابی دے دی. اوپر نہ کوئی برتن, نہ کوئی چمچ, نہ کوئی بستر, نہ کوئی چیز. سردی, ہیٹر کے ساتھ لگ کر جتنے کپڑے تھے سارے پہن لیے. اس وقت سردی بہت ہوتی تھی دسمبر میں, ٹھیک 91-92. واہ واہ, واقعی بہت شدید سر. یہ میں کبھی زندگی میں نہیں بھولتا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں جب جاب ڈھونڈ رہا تھا تو میں منہٹن گیا جاب کے لیے. بڑے اسٹور دیکھے کہ جاب دے دیں, کوئی نہیں دے رہا. کلیننگ کی, کوئی دے دے. $1 تھا اس وقت, پیزے کا سلائس 99 سینٹ کا ہوتا تھا. تو میں نے اسے کہا یار ایک چلو سلائس دے دو. تو میں نے اسے کہا یار تھوڑا سا ٹیپ سے واٹر دے دو. کہتا نہیں دوں گا. میں نے وہ پیزا سلائس کھایا, پھر میں واک کر کے اسٹوری آیا. میں اسٹوری میں رہتا ہوں. یہ میرا دوسرا ایڈریس ہے ویلی اسٹریم میں. میں جب سے آیا ہوں اسٹوریا میں ہوں. اچھا, واہ.
ابھی بھی میرا وہاں پہ اسٹور ہے. تو اب 2 اسٹور ہیں, ایک یہ ویلی میں اور ایک ادھر اسٹوریا میں. اچھا, تو وہ اس سے پھر کیسے نجات ملی کہ برتن کیسے آئے, وہ پھر کام کیا. ہاں جی, وہ پہلی جاب سٹارٹ کی جی $100 ویک کی. اچھا, اس کے ساتھ دوسری جاب کی اور جابیں تھی ساری. لیکن اس دور میں $100 ویک جی, پہ آپ کو بڑی بات ہے. کلیننگ کرنی, لوگوں کی یہ کر دو جی, یہ صفائی کر دو, یہ کر دو, وہ یہ سارا کچھ کیا. سارا کچھ کیا. واہ 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 واہ, کوئی چکر, کسی سے مانگا نہیں, ادھار نہیں کسی سے مانگا. واہ واہ واہ, دلچسپ. وہ سارا کام کیا. اور اس کے بعد جو وہاں سے سٹارٹ ہوا, جب میرے دوست نے کہا یار تم فوٹوگرافر ہو, اچھا اچھا اچھا, وہاں سے زندگی ٹرن ہوئی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ جو صحیح مین پوائنٹ آیا میری زندگی کا, کہ میرے گھر میں جب اللہ تعالیٰ نے بیٹی نوازی, پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اچھا, پھر عنایات کی بارش شروع ہو گئی. سر میں نے دیکھا ہی نہیں پیچھے. یعنی یہ بات درست ہے کہ جب بیٹی ہے اپنی قسمت لے کر آتی. جی جی, بس تو ہر کوئی, ہر انڈیویجول بیٹی کا خصوصی طور پہ وہ ہم سمجھتے ہیں. جی نہیں, وہ دیکھیں میں نے آپ کو اپنی بات بتائی ہے کہ جیسی میرے گھر میں بیٹی آئی میری زندگی بدلتی گئی. اچھا, میں زیادہ انٹرسٹڈ ان لوگوں میں ہوں وہ, کیونکہ برے وقت میں یہ برے وقت کی بڑی ایک خوبصورتی ہے کہ لوگوں کو پہچان کرنے کا موقع ملتا ہے. جی جی, تو وہ پھر جن لوگوں نے آپ کو باہر نکالا تھا, وہ جن میں آپ کے بڑے کوئی ساتھی بھی تھے, بچپن کے دوست, واہ واہ واہ, پھر انہوں نے وہ یہاں سے چلے گئے واپس, پھر وہ امریکہ واپس آئے, پھر مجھ سے آ کے معافی مانگی, پھر کہنے لگے کہ مجھے یار لائسنس کی تھوڑی ہیلپ کر دو. میں نے تب بھی ہیلپ کی, ان کو لائسنس بنوا کے دیا. کیا سوچ کے انہوں نے آپ کو پھر سے بس آپ کے پاس میں نے, آئے؟ مگر میں نے بدلہ نہیں لیا. یہاں پر عام طور پہ میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ پاکستانی کیوں ناکام ہوتے ہیں بزنس میں؟ دیکھیں اب یہاں پر بات بزنس ایتھکس نہیں ہے. نہیں سر, بات ہے قومیت کی. ہم قوم نہیں ہیں, بنگالی ہے نا, قوم ہے. بنگالی ایک سٹور 20 بندے مل کے بناتے ہیں اور کوئی لڑائی نہیں ہوتی. ہم 2 بندے. ہماری سب سے جو میجر پرابلم ہے کہ یار اس کا سٹور بند کراؤ پہلے. سب سے میجر پرابلم یہ ہے کہ یہ بندہ ترقی کر رہا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے, یہ آپ یقین کریں, یہ سب کچھ بند کروا دیں. یہاں شہر کے لوگ ایسے ہیں کیونکہ ان کے پاس میرے لیے کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے. پھر ہماری جو قوم کی پرابلم ہے بنگالی کی, دیکھیں سب سے جو کمال کی قوم ہے سر, اگر آپ 3 دکانیں دیکھیں, ہندو, پاکستانی اور بنگالی, اور سب سے سستی اگر پاکستانی دے رہا ہوگا نا وہ نہیں بائی کرے گا. وہ بنگالی اگر $10 زیادہ پرائس چارج کرا نا وہ بنگالی سے بائی کرے گا. اور ہم کیا کریں گے, جب آپ کو کبھی بھی کسی بنگالی آفس میں پاکستانی بندہ کام کرتا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک, وہ رکھتے نہیں ہیں, ہم رکھتے ہیں. ہم اپنی قوم کو اگنور کر دیتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو بزنس نہیں دیتے. سر میں 32 سال سے بزنس میں ہوں. میرا پروڈکشن کا بزنس صرف سرداروں کا تھا. سرداروں کا سب سے زیادہ کام پینڈیمک میں ختم ہوا ہے. اس شہر میں جتنے جو ویڈنگ پروڈکشن میں لوگ آئے ہیں سارے میرے پاس کام کرتے تھے آلموسٹ. اس وقت آپ پرنٹنگ کا کام بھی کر رہے ہیں؟ پرنٹنگ اب دیکھیں, اب وہ بزنس وہ کیا ہے اس کی نوعیت؟ اس میں یہ ہے کہ جب یہ ڈیجیٹل کیمرے آئے نا, تو ڈیجیٹل کیمروں کے بعد کیا ہوا کہ ہر بندہ فوٹوگرافر بن گیا. اب جیسے فون آیا, ہر آدمی فوٹو بناتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک, تو بزنس ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. پھر اس میں فری لینسر آگے, بہت سارے فری لینسر آگے. لوگوں نے دیکھا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کہ ایک بندہ ایک بزنس بیٹھا ہے, ایک فری لینسر ہے, پرائس کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ $500 میں بنائے گا, یہ 1000 میں بنائے گا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ $500 لے کے غائب ہو جائے گا. آپ سے وہ گزارے کی بنائے گا, وہ جس طرح کا ہے ختم ہو جائے گا. اور پھر آپ یقین کریں, میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ سب سے کم بزنس میرے پاس پرنٹنگ میں بھی پاکستانیوں کا سب سے کم ہے. ایک تو پاکستانی بارگیننگ بہت کرتے ہیں. میری پرائسز آپ نے دیکھا لگی ہوئی ہیں, میں شروع سے بارگیننگ نہیں کرتا. پرائس لگائیں, آپ پڑھ لیں, اچھا لگتا ہے کروائیں, نہیں تو آگے چلے جائیں. پھر پاکستان کا ایک اور کام ہے, لکھ لو. لکھ لو مطلب لکھ لو کیا ادھار ہے, یہ کریانے کی دکان ہے. آپ تو بھائی بڑے عجیب عجیب قصے ہیں یہاں پر. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ نیو یارکر, ہاں جی بڑا اچھا سوال ہے. اس کی کیا وجہ؟ میں بتاتا ہوں. پہلے جب پہلی CD ریلیز کر رہے تھے نا, تو ظفر اقبال ویری کامن نیم ہے, بڑا کامن ہے. تو وہاں پر غزلیں تھی, جگر مراد آبادی, داغ دہلوی.
وہ ایسے میرے دماغ میں ہے کہ یار پھر میرے پہ دو چین جوش میل آبادی نام آ گیا, پھر رفیع جلندری آ گیا. تو میں نے کہا ان سب لوگوں نے یہ نام یوز کیا اپنے شہر کا, تو میں تو چونکہ یہاں پر رہ رہا ہوں تو میری تو آدھی زندگی یہاں پر ہی گزر گئی. تو میں نے کہا کہ ایک ایسا کامن نکالتا ہوں, ایک نام ایسا جو ویری ان کامن ہو. پہلے شروع میں میرا لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا, میں نے اس کو اسٹیبلش کیا. آپ ظفر اقبال نیو یارکر ڈالیں, آپ کے پاس پیج نہیں ختم ہوں گے. میں نے اتنا کام کیا. تو پھر نیو یارکر چلا. اچھا جی, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اسے. اپنا بیسٹ آپ کو اگر آپ کریں کہ 3 بہترین فن پارے جو آپ نے کریٹ کیے, کیا ریٹنگ کریں گے, کس کس کی؟ دیکھیں جی, ان میں سب سے جو نمبر 1 میں سمجھتا ہوں نون میم راشد. نون میم زندگی سے ڈرتے ہو جی, اس کو پاکستان میں کسی نے نہیں گایا. نیرہ نور نے اس کا ایک سٹینزا ریکارڈ کرایا تھا, لگے چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات ہے, امجد صاحب میرے پاس یہاں پر آتے تھے اسٹوڈیو میں, انہوں نے اپنے ہاتھ سے دی لکھ کے غزل, حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے. تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. اس کے بعد جو تیسری آپ نے کہا ہے, تو تیسری میں نے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹچ ہے کامران اختر صاحب. کامران اختر صاحب نے بھنگڑا بناتی ہیں زیادہ, وہ انہوں نے میرے 4 گانے بھنگڑے کے بنائے. ان میں وہ ساجی صاحب ہیں, انہوں نے لکھے گانے, کامران اختر کی ہے. پھر اس میں سب سے جو امپورٹنٹ گانا انہوں نے بنایا وہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے لکھا تھا, ہیپی برتھ ڈے کا. مجھے زندگی کی ہر خوشی تیرے ملنے سے ہے مل گئی, بے رنگ تھی یہ زندگی تیرے آنے سے یہ کھل گئی. میری ہے دعا تو رہے صدا, یہی میری آرزو. جب میں اپنی بچی کے لیے وہ لکھا تھا, میں نے اپنی بچی کے لیے 2 گانے گائے ہیں, ایک رخصتی کا اور ایک برتھ ڈے کا. ظفر بھائی, تھینک یو ویری مچ, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ود یو. بہت شکریہ, بہت عمدہ انٹرویو آپ کا. تھینک یو سر. جی تو سر, ظفر اقبال نیو یارکر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ خود بتائیں, آپ نے سنی ہے ان کی گفتگو, سب سے بڑا تھرلر کیا تھا؟ تھرلر سے زیادہ وہ ٹریجک جو ان کے ساتھ ہوا. That is the thriller actually, that is the struggle, Tragedy. the prime time of his struggle. ہاں, اور اس بندے نے کسی انہیبیشن کا, کسی شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کیا. کیسا اسٹریٹ فارورڈ آدمی. جی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی نے کبھی یہ چیزیں ان سے پوچھی نہیں اور انہوں نے بتائی نہیں. کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کو انٹرویو کریں نا, تو یہ ینگسٹرز کے لیے ایک پیس آف ایڈوائس ہے, کوشش کریں کہ وہ چیزیں جو دنیا سے اوجھل ہیں, وہ نوکس, وہ کارنر کسی پرسنالٹی کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے. روٹین میں تو اچھا جی آپ کب آئے, کیا کام کیا, پھر یہ ہو گیا, وہ کچھ ایسا جو آپ آج تک بھول نہیں پائے, کچھ ایسے سکارز, کچھ ایسا ٹراما جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرگل کے حوالے سے ان سب میں سر فہرست ظفر اقبال نیو یارکر, اور وہ دھن کا پکا ہے بندہ. جو چیز واحد مجھے حیران کرتی ہے نا, جی, وہ یہ کہ ایز اے جرنلسٹ ہی میڈ ہز مارک. پورے نیو یارک میں ظفر صاحب جانے جاتے ہیں, محض جرنلسٹ ہی نہیں, ایک براڈ کاسٹر کے طور پر بھی. سر یہ اسٹوڈیو بھی آپ نے کہا جی, یہ انہی کا اسٹوڈیو تھا سر, جس میں سب کے انٹرویوز جی جی سب کے. اور یہ شروع سے ہی ایسے ہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے چینلز کو یہ سروس پرووائڈر تھے ان کے, لیکن میوزک کا شوق, گائکی کا شوق, یہ ایک دلچسپ بات ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں واحد پاکستانی فنکار ہیں جنہوں نے بنگالی میں, اردو میں, پنجابی میں, سرائکی میں جی گا رکھا ہے. اور باقاعدہ ٹریننگ لیے انہوں نے استاد اقبال احمد خان دلی والے, ان سے باقاعدہ گائکی کی گرامر جو ہے وہ سیکھی اور اس کے مطابق چل رہے ہیں. سم ہاؤ نیو یارک میں بیٹھ کر آپ بطور سنگر اپنے آپ کو اس طرح رجسٹر نہیں کروا پائیں گے جیسے لاہور, کراچی, یا سب کانٹیننٹ پورے میں نے دیکھا کینیڈا میں بڑے بڑے اچھے سنگرز موجود ہیں, بڑے بڑے فنکار ہیں,
لیکن پیپل ڈونٹ نو دیٹ. لیکن انہوں نے پھر یا شاید کام اتنا زیادہ کیا, وہ کچھ 250 کے قریب تو انہوں نے گانے ریکارڈ کروائے ہوئے. سب بڑے نام انہوں نے. جی حمیرہ چنا, بگا جی از ون آف ہز کمپوزرز, وجاہت اترے از ون آف ہز کمپوزرز, ذوالفقار تو میرا بڑا فیوریٹ. آپ میں کہتا بابا جی وعدہ خلافی کر گئے میرے ساتھ. انہوں نے پرومس کر رکھا تھا کہ میری فلم کے گانے وہ کمپوز کریں گے, لیکن نہیں مہلت دی. بس زندگی اتنی تھی, مہلت نہیں ملی. ناندلس ذوالفقار بہت ہی میٹھا, بہت نفیس, بہت شاندار کمپوزر ہے. پھر ہمارے دوست ایم اشرف کا بیٹا ایم ارشد. اب ایم ارشد may not be a very big composer, but he is a great arranger. نصرت فتح علی خان ان کے علاوہ کسی سے اور میوزک ارینج کروانا بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے, تو کسی اور سے نہیں کرواتے تھے. اس کے ساتھ کام کیا ہوا بے شمار اور لوگ ہیں جن کے ساتھ ایک پوری لسٹ ہے. جی میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اگر یہ پاکستان میں ہوتے نا, چھوڑیں انڈیا کو, چھوڑیں بامبے کو, یہ پاکستان میں ہی ہوتے, ان کو بہت خوبصورت ویڈیوگرافرز ملتے ہیں. کیونکہ امریکہ میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے کاریگر سے ملیں جو فوکسڈ اپنا ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے. وہاں پہ ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے. جی بالکل. یہ خود دیکھیں, ایٹ اے ٹائم سنگر بھی ہیں, ایٹ اے ٹائم جرنلسٹ بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, 3-4 ہیٹس پہننے پڑتے ہیں. تو وہاں پر اسپیشلائزڈ ورلڈ ہے. لیکن سر یہ تو ہم, میرا خیال ہے جس ایرا میں, جن سالوں میں گئے ہیں, جس صدی میں کہتی ہوں پچھلی صدی 91 میں گئے ہیں, تب امریکہ بالکل ایک ڈفرینٹ ملک تھا. وہاں پر اس طرح نہ ڈائریکٹ لنک تھا. اب تو انٹرنیٹ بھی ہے, پلس یہ کہ وہاں بہت زیادہ دیسی آ چکے ہیں. تب تو وہاں آپ کو دیسی ریسٹورینٹ تک نہیں ملتا تھا. دیکھیں آ چکے ہونا الگ بات ہے, لیکن دیس کی بات یہ اور وہ تو خیر ہے ہی ہے. آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو ہمہ وقت یہ سارے موجود جن کے نام لیے انہوں نے. اب بگا ان کے لیے کام کر رہا ہے, کمپوز کر رہا ہے, لاہور بیٹھا ہوا, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی اب ایسی ہے جیسے میں ڈسٹنس سے بیٹھ کر ایڈیٹنگ کرواتا ہوں, جی. تو مجھے پتا ہے نا کتنی کوفت ہوتی, باقاعدہ کوفت ہوتی. ایڈیٹنگ کیا ہم پورا شو کرتے ہیں ڈسٹینس پہ. اچھا شو کر لینا آسان ہے, ایڈٹ کرنا باریکی کا کام ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈسٹنس سے کرنا بہت مشکل ہے. اور پھر بھی وہ بندہ بڑا اسٹیڈ فاسٹ ہے, اور چند گانے بہت خوبصورت ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کمال کہ نون میم راشد کو کس نے گایا ہے, کسی اور کو توفیق ہوئی ہے؟ زندگی سے ڈرتے ہو, ایک دم مجھے خیال آیا کہ کاش باغی صاحب کو پتہ ہوتا ان کا. اب ہمارے پروفیسر باغی وہ تو بہت بڑے عاشق تھے عابد فاروق نون میم راشد کے. بالکل. اگر انہیں پتہ ہوتا تو وہ نیو یارک اچیچا جاتے ان سے ملنے کہ یار آپ نے بڑا کمال کیا ہے, اور وہ پروموٹ کرتے انہیں. سر بائی پروفیشن لائک ایک ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں بیس, مین پروفیشن کیا ہے ان کا؟ انجینئر تھے وہ. ہاں جی, الیکٹریکل انجینئر تھے. دیکھیں نا another multi tasking کہ he began his career as an electrical engineer. پھر وہاں گئے اور وہاں پر کیسی دردناک سٹوری ہے. میں نے اب انٹرویو سنا, خاص طور پہ پوچھا کہ جب آپ نے کامیابی کا مارک ٹچ کر دیا تو پھر آپ ان سے ملے جنہوں نے آپ کو بینش کیا تھا, جنہوں نے آپ کو باہر ونٹر میں سردی میں نکالا. تو میں بڑا حیران ہوا یہ سن کے کہ وہ ایسا بندہ جس نے یہ کیا تھا وہ پھر ان سے مدد مانگ رہا ہے کہ مجھے ہیلپ کریں. اور he said I did, مجبوراً نہیں, I forgot کہ چلو میں, اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا, اب میں کیا یاد رکھتا پھروں کہ کس نے. آپ نے غور نہیں کی یہ بات. He helped them out in various ways. جی ورنہ چاہتا تو کہتا کہ بھائی سوری. ابھی نیو یارک میں بے شمار دوست اور رہ گئے ہیں, بے شمار. ڈاکٹر ملی ہونا ہے یا ہو گیا ہے؟ جی ابھی کرنا ہے. ڈاکٹر ملی کا کرنا ہے, جو سلیپ ایپنیا کے ایکسپرٹ ہیں. آپ سے بہت تذکرہ سنا. جی ون جیم آف اے مین, جیم, صحیح جیم, پورا اپنا ایک طرف اینڈ ڈاکٹر ملی ایک. حالانکہ اپنا میں میرے بڑے عزیز دوست ڈاکٹر دورانی بھی اپنا میں ہے جی. پھر ڈاکٹر فوزیہ ارائیں وہ اپنا میں ہے. بڑے بڑے باکمال لوگ. ڈاکٹر جاوید حفیظ مائی بردر ان لا وہ اپنا میں ہے, اور اپنا مطلب ون آف دا لیڈنگ ڈاکٹرز ان دا ہول یونائٹڈ اسٹیٹس. واہ. میری وائف آئی ہیں کل پرسوں دبئی سے,
اتنی تعریف کر رہی ہیں دبئی میں ایک سندھی ڈاکٹر نے, اتنی محبت اور اتنی رسپیکٹ دی انہیں کہ میں اسپیشلی اب جب جاتا ہوں نا دبئی, اینڈ آئی ایم شیور کہ جب میں کہہ رہا ہوں, کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں جب دبئی جاؤں گا تو اسپیشلی جا کر حاضری دوں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ حیران ہوگی جی آپ آفتاب صاحب, آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. ہر ایک کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ یار وہ جو آفتاب صاحب ہے نا ہمارے, تو دس از ریمارکیبل. دلچسپ بات یہ کہ ہی از ناٹ فرام پی ٹی آئی, ان کی ہمدردیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو وہ میرٹ پہ محبت بھی میرٹ پہ کرنی چاہیے, کسی وجہ سے نہیں کہ جی اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ نہیں. پھر آصف جو دنیا ٹی وی کا نمائندہ ہے, اچھا اتفاق سے دنیا ٹی وی کے یہ 2 نمائندے میرے یار ہیں, ایک نیو یارک والا اور بریڈفورڈ والا حسیب ارسلان. حسیب ارسلان از ناٹ ایکچولی دا بریڈفورڈ گائے, وہ تو ریپرزینٹ کرتا ہے دنیا ٹی وی کو پورے یورپ, یارکشائر, نو پورا یورپ. اچھا جی وہ تو کنٹری ایڈے گئے تھے. واہ. ہاں میں نے دیکھا ہے کوئی پرسنالٹیاں ہیں لنڈن میں سب سے پہلے دکھائی دیتے ہیں وہ, اور یارکشائر تو خیر ہوتے ہوتے. ہاں حالانکہ چھوٹو سا ہے لیکن پیش ہوتا ہے سب سے آگے. اور سے ڈاکٹر فوزیہ کی بات کر رہے تھے آپ, ڈاکٹر فوزیہ ارائیں, وہ کہاں کی ہیں؟ وہ ایکچولی تو لاہور کی ہیں لیکن شی لیوز ان نیو یارک. تو ان سے کس نے ملوایا تھا؟ وہ میرا خیال ہے اپنا کا دروازہ آپ کی طرف کھول کر رکھتے ہیں. تو سائکیٹری ان کا فیلڈ ہے اینڈ شی از ریمارکیبل, ویری آؤٹ اسٹینڈنگ. مسٹ بی. وہ اپنے شوہر کو ڈھولن مائی کے نام سے یاد کرتی ہیں. انہوں نے میرے خیال ہے سائیکیٹری وہاں بھی پھر اپلائی کر دی ہوگی. جی. لیکن ہمیں اس ینگسٹر کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے, وہ جو رحمان نعیم تھا. جی دیکھیں اس کی ایج اس حساب سے وہ ریمارکیبل پرفارمر ہے اور نام تو پاکستان کا روشن کرتا ہے. سر یہ نیو یارکر صاحب کے بارے میں اب بات کروں کہ آپ نے ایک تو مجھ سے پوچھا کہ ان کی لائف کا تھرلر کیا تھا, لیکن ان کی پوری زندگی کے سفر میں آپ کو ایک ہائی لائٹ کیا لگی؟ ہائی لائٹ سچ پوچھیں تو اسی واقعے سے متعلق جو تھا نا, اس بندے کی فارگیونیس. دیکھیں کہ اس نے اہمیت ہی نہیں دی کہ نہیں میں کیا کہ جی خیر ہے, یہ مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. فارگیونیس سے زیادہ خوبصورت ورچو اور یہ بہت مشکل کام ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر اس معاملے میں؟ فارگیونیس میں کہتا ہوں آئی کین فارگیو بٹ آئی کین ناٹ فارگیٹ. سر ویسے ٹو این ایکسٹینٹ میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. نہیں ہونا نہیں چاہیے, میں آئی وانٹ ٹو فارگیٹ لیکن بھولتا نہیں ہے. لیکن ظفر اقبال نیو یارکر کو کوئی نہیں یاد کہ اس کے ساتھ کس نے کیا ہاتھ کیا تھا. سر مجھے تو لگتا ہے آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, آپ بھی فارگیٹ کر دیتے ہوتے. ہاں نہیں زیادہ تر یاد رہتے ہیں, ہونا نہیں چاہیے, ویسے کمزوری ہے انسان کی. لیکن میرا خیال ہے آپ فارگیٹ نہیں کرتے مگر آپ اس واقعے کو اوور لک کر لیتے ہیں سم ٹائم. یہ میں نے آپ میں دیکھا ہے کچھ. ہاں نہیں آپ جب بائی پاس کر جاتے ہیں نا, بہت آسان ہے. آپ بجائے کسی سے تصادم کرنے کے, بعض جگہیں ہوتی ہیں جہاں تصادم لازمی ہو جاتا ہے, وہاں پر تصادم کرنا اگر بنتا ہے تو پھر کریں, لیکن زیادہ تر کو بائی پاس کر جایا کریں. آپ اپنے سیل جلانے اور اپنے آپ کو ایک اذیت میں مبتلا کرنے سے بچ جاتے ہیں, اور اس کو ایک طرح سے سزا دیں کہ یار تو میری دوستی سے میری محبت سے محروم ہو گئے ہو, بھلے سے میں ایک عام آدمی کیوں نہ ہوں, You're not that important. لیکن میں تمہیں بائی پاس کر کے جا رہا ہوں, دیٹس اٹ. آپ اس کا تذکرہ بھی اس لیے نہ کریں, کوئی تحقیر کوئی حد تک نہیں ہے. جیسے وہ کسی نے کہا نا آپس میں رائیولری تھی 2 رائٹرز کی, تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور اس کے ہر صفحے پر تیری بدخوئی کروں گا. تو اس نے کہا میں بھی ایک لکھ رہا ہوں اور کہیں طرح ذکر نہیں کروں گا. گڈ ون.